بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان صدر جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدد لہم، میرے محترم والد شیخ الاسلام نائب صدر جامعہ دارالعلوم کراچی اور ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے نگران اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد لہم، مولانا محمد ولی راضی صاحب جو ہمارے موجودہ سب سے بڑے داعیہ ہیں، باقی حضرات کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے لیے بہت بڑا سایہ ہیں۔ حضرت مولانا محمد ولی راضی صاحب، حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب جو ہمارے کزن بھی ہیں اور دارالعلوم کے سینئر مفتی ہیں اور بخاری شریف کے استاذ بھی ہیں، اور حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب مدد لہم جو ہم سب کے استاد ہیں اور استاد الاساتذہ ہیں ماشاءاللہ، اور حضرت مولانا ڈاکٹر زبیر اشرف عثمانی صاحب جو کہ دارالعلوم کے اندر مختلف مراحل کے نگران بھی ہیں اور اس کے علاوہ بخاری دورہ حدیث کے استاد بھی ہیں، موقف علیہ کی بھی کتابیں ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف اسلامی بینکوں سے بھی وابستگی ہے اور الحمدللہ ہمیں ہر موقع پر سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت مولانا راحت علی ہاشمی صاحب جو ہمارے ناظم ہیں جامعہ دارالعلوم کراچی کے، جن کی ہر وقت مجھ کو سپورٹ اور گائیڈنس ملتی رہتی ہے، میں ان سب حضرات کا بہت تہہ دل سے ممنون ہوں۔ اور اس کے علاوہ تمام اساتذہ کرام جو دورہ حدیث کے اساتذہ کرام ہیں اور دارالفتہ کے حضرات ہیں، اور اس کے علاوہ دارالعلوم کے جو معاونین اور ہمارے مختلف خواتین کے اندر بھی ہمارے بہت ساری میری دائی حضرت صدر صاحب کی اہلیہ اور میری والدہ ماجدہ اور دوسری حضرات، ان سب حضرات کا، تمام مہمانان گرامی کا میں بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کے آنے پر بہت ممنون ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ایک بات جو سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کام ہمیں شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج الحمدللہ 31 بچے انہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہم یہ تقریبات منعقد کرتے رہے اور مختلف مواقع پر مختلف بچے اپنا حفظ قرآن مکمل کرتے رہے۔ یہاں پر لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں جو دونوں حفظ کر رہی ہیں۔ الحمدللہ لڑکوں کا جو شعبہ ہے اس کے لیے جو نگران ہیں ہمارے قاری عثمان عزیز صاحب، بہت انتھک اور خلوص کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ قاری عبدالرحمن صاحب کی مشاورت وغیرہ کے ساتھ بہت اچھا معیار قائم کر لیا ہے۔ سارے قراء حضرات بہترین تجوید اور تخصص فی تجوید کے ماہر ہیں اور الحمدللہ اس پہ مستقل ہم لوگ اس کے اوپر خاص زور دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی تجوید اور تلاوت اس کے اندر اور پختگی اس کے اندر خاص ہمارا معیار قائم ہو۔ اور اسی طریقے سے خواتین کے اندر محترمہ قاریہ رشیدہ صاحبہ اور ان کے ساتھ بہت ساری معلمات اور قاریات ماشاءاللہ وہ حفظ قرآن کے اندر اور تجوید و ناظرہ کے اندر لگی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ وہ سب کے سب کا معیار بہت اچھا ہے۔ ان کی بھی مستقل یعنی قاریات اور قاری حضرات کی بھی مستقل ٹریننگ جاری رہتی ہے اور الحمدللہ ابھی ریسنٹلی ابھی قریب ہی میں ایک تمام اسکولوں کا مقابلہ ہوا تھا جس میں اسلامی اسکول بھی شامل تھے اور اس میں الحمدللہ ہمارے 5 بچوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تمام مقابلوں میں۔ تو الحمدللہ قرأت کے اندر الحمدللہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہوا ہے۔ تو میں صرف سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ میاں نے ہمیں ہمارے اساتذہ کرام کے اندر جو یہ ایک جذبہ اور ٹیم اسپرٹ دی ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں یہ کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ میرے اوپر جو بڑے حضرات اور بزرگوں کا سایہ ہے، خاص طور پہ حضرت صدر صاحب، حضرت صدر جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب مدد لہم اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب مدد لہم کی ہر وقت ماشاءاللہ ان کی عنایت، ان کی شفقت اور ان کی اس پہ توجہ اور ہر گاہ میں ہر موقع پر ان سے میری رہنمائی جو مجھے ملتی ہے وہ میرے لیے انتہائی قیمتی ہے۔
اور الحمدللہ باقی بھی جو سینئر اساتذہ کرام ہیں وہ بھی جس طرح مجھے سراہتے ہیں اور جس طریقے سے میری ہمت افزائی کرتے ہیں، ورنہ مجھ جیسے کمزور آدمی کے لیے بڑا مشکل تھا کہ یہ کام جس کو کوئی تجربہ نہ ہو، کیونکہ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ میری یہ لائن نہیں ہے کہ میں اسکول کا کوئی کام یا کوئی یونیورسٹی کا کوئی کام چلاؤں اور اس کو آگے لے کے چلوں، اور مصروفیات اور مشغولیات اور اسفار وغیرہ سب چیزیں جاری رہتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود الحمدللہ میرے رفیق کار اور میرے بہت اچھے دوست مفتی نجیب خان صاحب اور محترم عمران معین صاحب یہاں پر، اور خواتین کے اندر محترمہ صدف ساون صاحبہ، ان حضرات نے الحمدللہ جس طریقے سے کام کر رہی ہیں، تو الحمدللہ مجھے اس بات کی توقع ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اور اپنے بزرگوں کی دعائیں بھی ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ اس بلڈنگ کے اندر یہ پہلی تقریب ہے، اس سے پہلے پچھلی دفعہ جو تقریبات ہوئی وہ پچھلی جو ہمارے الحمدللہ اس وقت 4 کیمپس ہو چکے ہیں، اور 2 کیمپس تو وہاں پر حضرت معاذ الرحمان صاحب کے گھر، حضرت مولانا ہمارے فخر عالم صاحب مدد العلوم جو ہمارے تایا تھے ان کے گھر میں، اور عبدالرحمان صاحب کے گھر میں، دونوں گھر میں تقریباً 14 کمرے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بلڈنگ بنائی گئی تھی، اس میں سب سے پہلے افتتاح ہو چکا ہے، اس کے 3 فلور ہیں، اور ابھی پچھلے سال ایک اور بلڈنگ بنی تھی جو سوئمنگ پول کے ساتھ بنی تھی، اس کے بھی 3 فلور ہیں، اور اس کے اندر بھی لائبریری ہے، اور اس کے اندر بھی ایک سائنس لیب وغیرہ نئی بنی ہے، اور اب ایک اور بلڈنگ بن رہی ہے، اور یہاں پر یہ بلڈنگ اس کے 2 فلور مکمل ہو گئے ہیں، تقریباً ہر فلور میں 28 کمرے ہیں۔ میں اس بلڈنگ کے بارے میں چھوٹی سی کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک ایسا ایک یونیورسٹی ٹائپ کا ایک ادارہ بنانا چاہیے، اور بنیادی طور پر یہ تصور میرے والد ماجد مدد العلوم کی طرف سے آیا، کیونکہ مجھے ایک مرتبہ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ان کو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی طرف سے آفر آئی تھی کہ آپ اس کے ریکٹر بن جائیں، یہ سب سے اعلیٰ پوزیشن اختیار کریں، لیکن انہوں نے دارالعلوم کراچی کی وجہ سے اس کو اختیار نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہیں پر خدمات سر انجام دینا چاہتا ہوں، لیکن ان کی یہ خواہش تھی اور کہ کسی طریقے سے ہم یہاں پر دارالعلوم کے اندر کوئی ایسا ادارہ قائم کر سکیں کہ جس کے اندر نہ صرف یہ کہ لوگ علماء کرام تیار ہو سکیں، ایسے حضرات بھی تیار ہو جائیں کہ جو پکے سچے مسلمان ہوں اور ان کو قرآن پاک کے اندر ایک عبور حاصل ہو، عربی بھی آتی ہو، اور تاریخ اسلام سے وابستہ سے آگاہی بھی حاصل ہو، اور اس کے علاوہ اسلامی جو فنون ہیں اور ایسے فنون جو مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، ان فنون کو وہ آگے بڑھائیں۔ تو اس لیے ایسی یونیورسٹی ٹائپ کی اسلامک یونیورسٹی بنائی جائے۔ اس کام کے لیے الحمدللہ یہ کام شروع کیا گیا۔ خود الحمدللہ حضرت والد صاحب مدد العلوم نے حضرت کو 2 ایوارڈ ملے، ایک جارڈن سے کنگ عبداللہ ایوارڈ ملا، آپ نے ساری رقم اس ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے لیے مختص کر دی اور اس کو ڈونیٹ کر دی۔ اسی طریقے سے آپ کو IDB سے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ سے ایک ایوارڈ ملا، وہ بھی بہت بڑی خطیر $US میں رقم تھی، وہ پوری کی پوری آپ نے یہاں پر لگا دی۔ اسی طریقے سے کئی بینکوں کی طرف سے جو رقمیں اور جو شیئرز ان کو ملتے رہے بعض اوقات، تو وہ سارے والد صاحب نے یہاں پر لگا دیے۔ تو یہ ان کی اس بات کا کہ غمازی کرتا ہے، ہر وقت اس کے بارے میں فکر رہتی ہے کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ میرے لیے ایک ہینڈ ہولڈنگ اور میری دستگیری سمجھیے کہ میرے لیے، کیونکہ سچی بات ہے کہ میرے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکوں، ان بڑے حضرات کی دعاؤں کی وجہ سے ہی یہ ہو سکتا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے خاص طور پر دعا ہے کہ ان حضرات کے لیے صحت کے لیے، عافیت کے لیے، اور ان کی تادیر عافیت کے ساتھ عمر طویل ہونے کے لیے دعا فرمائیے، کیونکہ ان کا سایہ ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے، اور دارالعلوم کے اندر جو بھی کچھ ہوا ہے یہ ساری کی ساری انہی حضرات کی محنت کا نتیجہ ہے، اور ہمارے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن کا نتیجہ ہے اور ان کے خلوص کا نتیجہ ہے، اور الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام کی جو خلوص اور انتھک محنت ہے اس کا نتیجہ ہے۔ اس بلڈنگ کے بارے میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کو جب میں نے بنانے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے تحت، تو میں نے مختلف دنیا کی یونیورسٹیز کا خود جا کر وزٹ کیا، اپنا پرسنل وزٹ اپنے ذاتی اس پہ میں کیمبرج گیا، آکسفورڈ گیا، ہارورڈ گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ پرانی 800 1000 سال پرانی یونیورسٹیز بھی ہیں،
لیکن ان کے اندر اب کچھ جدید تعمیرات اور جدید بلڈنگیں بنا رہے ہیں. تو وہ کیسی بنا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پورا ایک عرصہ گزرا. تو میں نے دیکھا کہ ہر بلڈنگ اب آج کل جو بن رہی ہے ان کی، وہ گول نہیں ہوتی، اسکوائر ہوتی ہے. نہ ریکٹینگل ہوتی ہے اور نہ راؤنڈ شیپ میں ہوتی ہے، بلکہ اسکوائر ہوتی ہے. میں نے اس کی لاجک سوچی کہ کیا ہو سکتی ہے. اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ آپ جب اسکوائر بلڈنگ بناتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ اگر آپ ایڈ آن کرنا چاہیں، اس پہ اضافے کرنا چاہیں تو آپ دائیں بائیں اضافے کر سکتے ہیں. دوسری بات میں نے ہمیشہ یہ دیکھی کہ اس میں ایک یارڈ ہوتا ہے، بیچ میں ایک صحن ہوتا ہے کہ جس میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور ایک بات اور میں نے نوٹ کی کہ ہمیشہ وہ ایک لوور گراؤنڈ رکھتے ہیں اور ایک اپر گراؤنڈ رکھتے ہیں، تاکہ دو لیول ایسے ہوں کہ جس کے اندر زیادہ سیڑھیاں نہ چڑھنا پڑے. تو ہم نے ایک لوور گراؤنڈ جو کہ بیسمنٹ بھی نہیں ہے لیکن گراؤنڈ بھی نہیں ہے. اسی طرح جو فرسٹ فلور ہے وہ فرسٹ فلور بھی نہیں ہے لیکن گراؤنڈ بھی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دونوں فلور میں آپ جائیں تو آپ کو روشنی اور ہوا کا تناسب آپ کو بہت مناسب نظر آئے گا. اور ایک بات جو میں نے اس پہ اپنے سامنے رکھی، مد نظر رکھی، وہ یہ کہ ہمارے دارالعلوم میں جو ہوا کا رخ ہے وہ جنوب مغرب کی سائڈ سے آتا ہے. تو میں نے اس کا ہوا کے لیے اس طرف سے اس کو اوپن کیا تاکہ جنوب مغرب ہمارا یہ بنتا ہے اور ہوا کا رخ یوں ہے، تو اس طرف سے اوپن ہو اور اس طرف سے وہ نکلے. تو اس طرف یہاں کا حصہ زیادہ اوپن ہے اور وہاں کا، کیونکہ مجھے آرکیٹیکٹس نے بتایا کہ ہوا کے پریشر ڈیولپ ہونے کے لیے انٹرنس بڑی ہونی چاہیے اور ایگزٹ اس ہوا کا مختصر ہونا چاہیے. تو اسی ترتیب سے اس کو کیا گیا. اسی طرح کلاس رومز کے اندر جو کلاس کے سائزز تھے، میں نے سارے یونیورسٹیز میں دیکھے کہاں کیا ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے سائز رکھے تاکہ ایک مناسب معقول تعداد جو کہ آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکے اتنی بیٹھ سکے. الحمدللہ کاسٹ کا ہم نے بہت خیال رکھا. لیبر ریٹ جو ہمارا ہے وہ ایسا ہے کہ جو کہ ناقابل یقین ہے کہ جس ریٹ کے اوپر ہم کام کروا رہے ہیں. یعنی کہ شروع میں ہم نے 45 روپے یا 50 روپے پر اسکوائر فیٹ رکھا تھا، پھر بڑھ کے وہ 75 روپے ہو گیا اور اب تقریباً 100 روپے کے حساب سے ہے. اور اسی طریقے سے اور جتنا بھی کنسٹرکشن کا سامان ہے ہم ڈائریکٹ وینڈر سے اور ڈائریکٹ ہم نے اٹھایا. ہمارے صاحب کاشف صاحب بیٹھے ہیں، اس سیمنٹ کے سلسلے میں ہم ان سے بھی لیتے رہے اور عارف ابی صاحب کا ان کا سیمنٹ کا وہ ہے، تو ماشاءاللہ کافی اچھے ریٹس کے اوپر. اسی طریقے سے ہم نے باقی جو جتنے بھی سامان ہے جو کہ اچھا، جیسے ٹائل ہیں، ماربلز ہیں، یہ سب چیزیں یہ ساری میں خود چائنا سے جا کر جو بہت اچھے ریٹس کے اوپر لے کے آیا. تو الحمدللہ ایک بہت اچھی یہ بلڈنگ بن گئی اور سائنس لیب اور کمپیوٹر لیب اور کلاسز وغیرہ اور ہیرا اکیڈمی، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ کو مزید تفصیلات آگے ڈاکیومنٹری کے اندر آ جائے گی. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بلڈنگ میں پہلا موقع ہے. آپ حضرات سے دعا ہے کہ آپ حضرات دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کروائے. اس میں ہم زکوٰۃ کی رقم بالکل نہیں لگاتے، صرف اور صرف صدقے کی رقم لگتی ہے، جبکہ شاید دوسرے تعمیرات کے اندر دارالعلوم میں شاید زکوٰۃ کی رقم کو بھی کسی طریقے سے تملیغ کے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہوگا، لیکن یہاں پر بالکل بھی زکوٰۃ کی رقم بالکل استعمال نہیں کی جاتی. یہی وجہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا تاخیر ہوتی ہے اور لوگ اپنے ہی حضرات جو متوجہ ہوتے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ حضرات دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو مکمل کروائے تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، کیونکہ علماء کرام بنانا بھی تو بہت مستحب و ثواب ہے، لیکن اچھا مسلمان بنانا یہ یقیناً فرض کفایہ، فرض عین ہے، اور لوگوں کو صحیح بات بنیادی پرووائڈ کرنا یہ بہت اہم ہے. تو اس کے ساتھ میں جو ہے یہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں انشاءاللہ اپنی ڈاکیومنٹری تھوڑی دیر کے بعد میں شروع کروں گا. اور ذرا پانی ساتھیوں کے اصرار کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی، مجھے حالانکہ میری کوئی خاص نظم اور نعت کی کوئی پریکٹس نہیں ہے، لیکن میں نے بہرحال کوشش کی کہ کچھ میں اپنے والد صاحب کا کلام کچھ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. تو اس کے لیے میں نے تھوڑا سا کچھ تیاری کی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بنیادی طور پہ یہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور عشق حقیقی جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے وہ پیدا فرمائے.